مسلمانوں کی مغفرت طلب کرنے والا شخص وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے، جو ایمان والوں کی، اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ امام الانبیاء خاتم النبیین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من استغفر للمؤمنین والمؤمنات کل یوم 27 مرتن کان من الذین یستجاب لہم ویرزق بہم اہل الارض۔ امام طبرانی نے کبیر میں ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کو عمدہ سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جو شخص روزانہ 27 مرتبہ تمام مسلمان مردوں اور تمام مسلمان عورتوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، بخشش کی دعا کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس شخص کو مستجاب الدعوات کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں 27 مرتبہ، یعنی یوں یہ بھی الفاظ ہیں، اللہم اغفر لی ولکل مؤمن و مؤمنہ، اللہم اغفر لی ولکل مؤمن و مؤمنہ، یہ الفاظ یاد کر لے اور دن میں 27 مرتبہ اس کا ورد کر لیا کرے، اس کو پڑھ لیا کرے، تو امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو میری امت کے لیے، میری امت کے مردوں عورتوں کے لیے بخشش کی دعا کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مستجاب الدعوات فرما دیتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول کر دیتا ہے اور اس کو مستجاب الدعوات کا درجہ عطا کر دیتا ہے۔ آگے فرمایا وَيُرْزَقُ بِهِمْ أَهْلُ الْأَرْضِ، اور اس شخص کا مرتبہ جو امت کے لیے، اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، اس کا مرتبہ اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ اہل زمین کو اس کی برکت سے رزق ملتا ہے، زمین والوں کو اس کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں حل تنصرون وترزقون الا بدعفائکم، فرمایا جو تمہاری مدد کی جاتی ہے، تمہارے دشمنوں پر تمہاری معاونت، تمہاری نصرت کی جاتی ہے، اور جو تمہیں رزق دیا جاتا ہے اس کا وسیلہ اور سبب کون بنتے ہیں؟ بدعفائکم، جو تمہارے کمزور، تم میں سے جو ضعیف ہوتے ہیں، جو کمزور ہوتے ہیں، ان کمزوروں اور ضعیفوں کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے، تمہارے دشمنوں کے خلاف تمہاری معاونت ہوتی ہے، اور تمہیں اللہ رب العالمین ان کمزوروں کی وجہ سے رزق پہنچاتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، اس روایت سے، کہ ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا کرنا یہ رزق کے نزول کا سبب ہے، یہ اس کی وجہ سے رزق نازل ہوتا ہے، اور جو ایمان والوں میں کمزور لوگ رہتے ہوں، ضعیف لوگ رہتے ہوں، ان کی وجہ سے اللہ رب العالمین رزق نازل فرماتا ہے اور مدد فرماتا ہے۔ تو بتائیے جب کمزور اللہ تعالیٰ کے مدد کے نزول کا سبب ہو سکتے ہیں، جب ایک شخص جو اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا کرے، جب وہ سبب اور وسیلہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق نازل فرمائے، اور اس کی وجہ سے اہل ایمان کے لیے جو دعا کرتا ہے اس کے لیے بخشش ہو، اور اس کے لیے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دوسروں پر رحمت فرماتا ہے، تو مصطفیٰ کی شان تو عرفہ و اعلیٰ ہے۔ ایک اور روایت سنیے، ان اللہ ینصر القوم بأضعفہم، اللہ رب العالمین قوم کی مدد ان کے جو سب سے کمزور ہوتے ہیں ان کی وجہ سے فرماتا ہے، یعنی کمزور بزرگ ہیں، کمزور ضعیف بوڑھے ہیں، ضعیف مائیں ہیں، اور ضعیف بچے ہیں، کمزور بچے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ رب العالمین پیارے آقا علیہ السلام کی امت پہ رحمت فرماتا ہے۔ تو اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے نیک بندے صالحین کے جو وجود ہے یہ وسیلہ اور سبب ہے نزول رزق کا، نصرت کا، اور رحمت کا، اور عذاب کے دفع ہونے کا۔ جب نیک لوگ، کمزور لوگ، دودھ پیتے بچے اللہ کی رحمت کے نزول کا سبب ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزول کا سبب ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس معنی میں کہ
کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سبب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ناصر، مددگار، مشکل کشا، حاجت روا کہا بھی جا سکتا ہے، اور وسیلہ جان کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد، نصرت اور مشکلات کا حل اور بلاؤں کا دفع طلب بھی کیا جا سکتا ہے۔